السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ مل رہی ہوتی ہے بلا کسی ناگا ٹائم پہ. کچھ ریڈرز کہہ رہے تھے کہ بہت چھوٹی ایپیسوڈ ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کیوں چھوٹی لگتی ہے. جب ایک ہی سین آتا ہے نا پوری اس میں ایپیسوڈ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک سین تھا، اتنی چھوٹی سی ایپیسوڈ. حالانکہ اس کی ٹائمنگ بھی بالکل سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ورڈز ہوتے ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے باقی کے ایپیسوڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ایک سین کی وجہ سے آپ کو وہ چھوٹی لگتی ہے. یہ ریزن ہے ایپیسوڈ چھوٹی لگنے کا، ٹھیک ہے. باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں، ڈیلی لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب مجھے اپنی اسٹڈی کو بھی مینیج کرنا ہے. اس حساب سے بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا ہی لانگ ایپیسوڈ دوں، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جن رائٹرز کی آپ کو ایک ایک دو دو گھنٹے کی ایپیسوڈ مل رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ وائس اوور نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک ایک سلائڈ کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھا کریں کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے میں بغیر وائس اوور کے اور سلائڈس میں دوں تو میں جتنی مرضی چاہے اس کا ٹائم بڑھا دوں، ٹھیک ہے، اس کو 40 سے 1 گھنٹے کی، 1 سے 1.5 گھنٹے کی ایپیسوڈ بنا دوں، تو اس کو لانگ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. بٹ لانگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو ہمارے انڈیا سے ریڈرز ہیں، ہماری زیڈ فیملی کے ممبرز، ان کے لیے وائس اوور بھی کرنا پڑتا ہے. سو دیٹس وائی یہ ایپیسوڈ بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ کو باقی کے رائٹرز کی مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سو انجوائے کیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ لانگ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دوں، ٹھیک ہے. ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹوئسٹ کبھی بھی نہیں رکیں گے. ٹوئسٹ اس کہانی کی خوبصورتی ہے، ہماری پہچان ہے زیڈ فیملی کی، کہ ہم ٹوئسٹ لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ. بس آپ ہر ٹوئسٹ کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے. ویسے کل کیسا دھچکا لگا تھا مجھے یہ تو بتائیں، کیسا لگا میرا پرینک. سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ. وہ بیچاری تو پہلے سے ہی اپنے خوابوں کی وجہ سے خوف زدہ تھی، اوپر سے اب وہ دو بھوری نگاہیں جس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، آئرہ کو وہ نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اس کا شدت سے دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے، لیکن ایسا کرنا بھی ناممکن تھا. وہ کیا کہہ کر کمرے سے باہر جاتے. وہ دھیرے سے سارا کمبل اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ کر خود کو اس میں چھپانے لگی. جب آنکھیں بند کرنے کی کوشش میں اسے پھر سے وہی گھنا جنگل اور وہ بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں، برلاس اس کی ہر حرکت بخوبی نوٹ کر رہا تھا، اور جیسے اسے بھی مزہ آ رہا تھا اس کے یوں بے چین ہونے سے. رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ دونوں جاگ رہے تھے. دونوں کے بیچ کا جائز رشتہ ایک الگ ہی جنگ پر آ چکا تھا. آئرہ تنگ آ کر آخر میں اٹھ ہی بیٹھی جب نظر سیدھا اس میسنے پر گئی. وہ اپنے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے اسے دل فریب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. آئرہ کا دل دھک سے رک گیا. وہ سانس روکے ہڑبڑا کر پلکیں جھکا گئی. اس کی یہ ادا برلاس کا دل مزید اس کے لیے بے چین کر گئی تھی.
میرے دل کی طرح میرا کاؤچ بھی بڑا ہے، آ جائیں۔ وہ کمبل اٹھائے فراخ دل سے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہا تھا، جب کہ اس کی تپش زدہ نگاہیں دور سے ہی عائرہ کو اپنا وجود جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ ایک مشکل وقت میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آفر محدود مدت تک ہے حضرات، وہ بول کر رخ پلٹ گیا۔ اس کے صرف رخ پلٹنے پر ہی عائرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہی سب جو اسے خواب میں سنائی دیتا تھا، وہ آوازیں اسے اس وقت جاگتے میں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اوپر سے رہی سہی کسر تیز ہوا کے جھونکے سے کھلنے والی ونڈو نے پوری کر دی تھی۔ عائرہ چیخ مارتی ایک ہی جست میں کاؤچ پر برلاس کے ساتھ جا لگی تھی۔ برلاس نے سر اٹھا کر اپنے سینے پر لپٹا اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ اس کی پیٹھ سے چپکی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے برلاس کے عنابی لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ دھیرے سے مڑ کر ایک نظر اس ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اب اپنی حرکت پر بے چینی سے لب کاٹ رہی تھی۔ سو سوری، وہ ونڈو۔ وہ اپنی نازک سی انگلی سے کھڑکی کی جانب اشارہ کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے آگے کچھ کہتی برلاس کی آنکھوں میں اترتی سرخی اس کا دل دھک سے روک گئی تھی۔ نہیں، وہ غلطی کر گئی تھی، اسے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب وقت نکل چکا تھا۔ عائرہ کو لگا اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کا ڈر نہ جانے اور کیا کیا اس سے کروانے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ برلاس سے ذرا دور ہوتی، ہوا کے جھونکے نے اس کے کانوں میں ایسی سرسراہٹ سی پیدا کر دی تھی کہ وہ ڈر کر یکدم سے برلاس کے سینے میں چھپ گئی۔ مجھے بچا لے۔ معصومیت انتہا کی تھی، آواز میں لرزش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ برلاس کا دل دھک سے رک چکا تھا۔ وہ سانس روکے خود سے لگی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ دن بھر اپنے سرکل میں سینکڑوں لڑکیاں دیکھتا تھا، لیکن اس کا دل کبھی کسی کی جانب مائل نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹھڑک جھاڑتا تھا، لیکن دل کبھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے صرف شگل سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کوئی عورت اس کے قریب آئے۔ وہ کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا۔
لیکن یہاں معاملہ اب دل کا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے زیر کر دیتی تھی۔ شروع دن سے وہ اسے دیکھ کر سب بھول جاتا تھا۔ اس کا دل گلاٹیاں مارنے لگتا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ آج بھی اس کے لیے اس کے دل کی کیفیت ویسی ہی تھی۔ ریلیکس میں ہوں نا؟ وہ دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نرمی سے بولا۔ عائرہ کو اس کے یہ الفاظ ایسے سکون دیتے تھے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں بھر لے اور وہ بچہ سب بھول جائے۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت وہ دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نرمی سے بولا۔ عائرہ کو اس کے یہ الفاظ ایسے سکون دیتے تھے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں بھر لے اور وہ بچہ سب بھول جائے۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت وہ ہوا کی آواز سے بھی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ایک کپکپی سی اس کے وجود پر طاری تھی۔ برلاس نے ایک نظر کھڑکی پر لگے پردے دیکھے جو ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ وہ اسے بند کرنے کی غرض سے جیسے ہی اٹھنے لگا، عائرہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ نہیں، آپ نہ جائیں۔ وہ اس کی شرٹ زور سے مٹھی میں جکڑ گئی۔ ونڈو بند کر دوں؟ سردی لگے گی آپ کو، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ وہ نہ مانی، بس چھوٹی بچی کی طرح ضد کرنے لگی۔ برلاس مجبور ہوتے واپس لیٹ گیا۔ دونوں اتنے نزدیک تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی بآسانی گن سکیں۔ اگر وہ جان لیتی کہ رات کو ڈر کر وہ بھی کر جاتی ہے جو وہ ہوش میں مر کر بھی نہ کرے، تو وہ خود ہی بھاگ بھاگ کر اپنا علاج کرواتی۔ لیکن جو اب قسمت میں لکھا جا چکا ہو اسے تو ہونا طے تھا۔ عائرہ کی آنکھیں بند تھیں جب اسے اپنے کان پر کسی گہری تپش کا احساس ہوا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر ہی بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ وہی تپش دھیرے دھیرے اسے اپنے رخسار سے ہوتی لبوں کے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ چکی ہو۔ دل بری طرح سے دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کیا ہے، لیکن اس وقت آنکھیں کھولنے کی ہمت ذرا بھی نہیں تھی۔ اب آ رہی ہے وہ آواز؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ عائرہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ کوئی اسے
یہاں سے لے جائے، ورنہ آج اس نے فوت ہو جانا تھا۔ اور میرے دل کی وہ نہ کرے، وہ کیوں معصوم لڑکی کی جان لے رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، دل نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئرہ کے گال سرخی سے دہک اٹھے تھے، یوں جیسے سرخ ٹماٹر ہو۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے سونا ہے، وہ بول کر زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ ایک گہری مسکراہٹ نے برلاس کے چہرے پر ڈیرا جما لیا، اور پرسکون سی وہ سانس خارج کرتا اسے اپنے کمفرٹر میں چھپا گیا۔ کچھ ڈر اچھے ہوتے ہیں، آج اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ وہ کئی 36 بار سیماب سے معافی مانگ چکے تھے، لیکن وہ ڈھیٹ بنی ان کی کسی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ ضریاب بیچارے سر کھجا کر رہ گئے۔ وہ کیسے زحال کی بات پر عمل کرتے، ان کی یہ بیوی تو راضی ہوتی جو غبارے سے بڑا منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ بندہ پوچھے ہم نے کون سا قتل کر دیا جو ہمارے لیے معافی نہیں، وہ جل بھن کر بولے تھے۔ سیماب نے ایک سپاٹ سی نگاہ ان پر ڈالی، وہی ادا جو اس کی ضریاب خان کو بے حد پسند تھی کہ وہ شیر تھے، تو ان کی خانی شیرنی تھی جو اپنے خان کو آنکھوں سے ہی چپ کروا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ دل کا بھی قتل ہوتا ہے، اور تم نے وہی کیا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولتی کمبل سر تک تان گئی۔ ڈھیٹ تھے دونوں، تھے بھی ایک ہی بیڈ پر، لیکن درمیان میں سیماب کے خوبصورت ہاتھوں سے بنائی گئی تکیوں کی لائن نے ضریاب خان کو اپنی حد میں رکھ رکھا تھا۔ ان کو ان تکیوں سے شدید قسم کی جلن محسوس ہوئی۔ وہ پوری دنیا کو ہٹانے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن یہ چند ڈالرز کے تکیوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر خود بھی لیٹ گئے تھے، لیکن نیند کہیں فجر کے وقت جا کر آئی تھی۔ وہ نماز ادا کر کر اپنے اور سب کے لیے بہتری کی دعا کر کر آتے سو گئے تھے۔ کمرے میں دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا، اور وہ خود ہاتھ میں بوتل پکڑے اس میوزک کے دم پر مدہوش ہوئے جھوم رہا تھا۔ اس کے باوردی بندے اس کے آس پاس سینہ تان کر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے سانس تک نہیں کوئی لے رہا تھا، کیونکہ اسے کسی کی سانسوں کی بھی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ لیکن ایک کی قسمت کے ستارے شاید گردش میں تھے، جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی پرزور کھانسی کو
روک نہیں پایا تھا۔ اس کی آواز پر ابراہیم کے قدم بے ساختہ رکے۔ اس نے ترچھی نگاہیں کر کر اس بندے کو دیکھا۔ یہی نگاہیں اتنی خطرناک تھی کہ سب اسی پر بری طرح سے کانپ اٹھے تھے۔ زارق اپنے کف موڑتا ہوا کچھ ہی دیر میں وہاں داخل ہوا تھا جب اس کے آگے دو بندے ایک کے بے جان وجود کو لے کر جا رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی نے پھر گستاخی کی ہے، اور وہی گہری سانس خود میں بھرتا اندر آیا۔ آتے ہی پہلا ہاتھ اسپیکر پر پڑا تھا اور کمرہ گہری خاموشی کا مسکن بن گیا۔ اتنی ہمت پورے راج میں صرف زارق ولف ہی کر سکتا تھا۔ ابراہیم نے رک کر اسے دیکھا۔ کام کی بات کرنی ہے، اس کے یہ کہنے کی دیری تھی کہ ابراہیم کی آنکھیں پھر سے چمک اٹھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو باہر نکل جانے کا حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ خالی ہو گیا۔ ہمیں ان جگہوں پر اپنا جال بچھانا ہے، کیونکہ پاشا اپنی فیملی کو کہیں نہیں چھوڑتا۔ وہ کہیں بھی ہو ان پر نظر رکھتا ہے۔ ایسے میں اس کے بھائی کو پکڑنا مشکل ہے، تو اب ہمیں اس بچے کو اس کی نظروں سے دور لانا ہے، جس کے لیے اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ لگی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ ابراہیم نے غور سے دیکھا۔ بائک پر رعب اور دبدبے کی جیتی جاگتی صورت میں بیٹھا برلاس زحال خان افندی۔ اس کا تو نام بھی اتنا بڑا تھا کہ ایک سانس میں ادا بھی نہ ہو سکے۔ ابراہیم ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ واو، کتنا مزہ آئے گا یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل کھیلتے ہوئے یہاں۔ لیکن جیری اس پاشا کا بھائی ہوگا اور ٹام ہوگا ابراہیم، شیطانوں کا شیطان۔ وہ اور زور سے کہکا لگا کر ایڑی کے بل جھومنے لگا تھا۔ وہ لوگ اگر غور کرتے تو کارٹون میں جیری ٹام کی کیا حالت کر کر رکھتا تھا سوچ لیتے تو کبھی اس بچے کو جیری کا نام نہ دیتے۔ جلدی لاؤ اسے میرے پاس، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا اس بچے کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، لبوں پر جاندار مسکراہٹ، اور کمال کی ڈریسنگ جس سے اس کی کثرتی باڈی بھرپور نمایاں ہوتی تھی۔ منظر پلٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ ایک تاریک کمرے کا منظر تھا جہاں وہی شخص اسی حالت میں قید تھا۔ شکل کی حالت بگڑ چکی تھی، پہلے سے زیادہ کمزور، خستہ حالت۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی بالاج خان افندی ہے جس کے کپڑوں پر کبھی مٹی کا ذرہ تک نہیں ٹھہرتا تھا، اور اب اس کے وجود سے بدبو آتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سامنے رکھی کرسی پر براجمان شخص کو دیکھ
اپنی سانسیں روک کر بیٹھا تھا، جس سے وہ شیر ایسے لاڈ کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ اس بیسٹ نے شیرو کے لمبے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس پر شیرو اپنا سر اس کے بائسیپس سے جوڑ کر رب کرنے لگا۔ اس نے سگریٹ سے کھینچ کر دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ ایک ادا سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شیرو، بھوک لگی ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیری تھی کہ وہ پوری قوت سے دھاڑ اٹھا۔ اس کی دھاڑ پر ہی بالاج کی آدھی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ سفید رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ اوکے، کچھ دیر اور بھوکے رہو، پھر یمی کھانا ملے گا، وہ بول کر آگے آیا اور بالاج کی بیڑیاں کھولنے لگا۔ تم کیا کرے گا؟ وہ خوف کے مارے بری طرح سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بیڑیاں کھولتے، بالاج کو آگے کھڑا کرتے، پیچھے سے اتنی زور سے دھکیلا وہ سیدھا دروازے کے باہر جا گرا۔ وہ پرسکون سا سٹے مارتا ہوا اسے اسی طرح گھسیٹ کر گاڑی تک لے آیا اور کسی بے جان سامان کی طرح اندر پھینک دیا۔ کتنے ہی دنوں بعد بالاج نے یہ سورج کی روشنی دیکھی تھی۔ اس روشنی کو تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ اب تو یہ آنکھوں میں بھی چبھنے لگی تھی۔ وہ نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا، لیکن بالاج کو اتنا پتہ تھا کہ اب اس کی موت اس کے قریب ہے۔ وہ ابھی ملازموں کو سارا کام سونپ کر خود کمرے میں آئی تھی، جہاں کی ملازم صرف جھاڑ پونچھ کرتے تھے۔ اپنی چیزوں کو درست کر کر وہ خود رکھ لیتی تھی۔ اب بھی وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلتے ساتھ سامنے سے داراب آتا دکھائی دیا۔ بیلا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ جھٹ سے سیدھی ہوٹی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ داراب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا خود کو اس سے یوں چھپانا اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی گھڑی اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھتا ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بیلا نے گہرا سانس لیا۔ وہ حیران تھی۔ وہ اس وقت بہت کم ہی گھر آتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر ڈارک بلو رنگ کی پینٹ پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ پہنے باہر نکلا اور سیدھا مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیلا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے کم حیران تھی، اب تو اسے تیار ہوتے دیکھ اس کے ذہن میں الگ الگ خیالات آنے لگے تھے۔ وہ خود پر سپرے کرتا گھڑی اٹھا کر پہننے لگا۔ تم کدھر جا رہے؟ وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکی۔ داراب کی نگاہ اوپر اٹھی، لیکن بیلا کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مشن سکسیسفل ہونے پر ڈی آئی جی نے سب کو فیملی کے ساتھ پارٹی میں دعوت دی ہے۔
وہیں جا رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں جواب دیتا، پھر سے اپنی برانڈڈ گھڑی باندھنے لگا۔ فیملی کے ساتھ؟ لیکن تم تو اکیلا جا رہے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ اب کی بار داراب نے اسے گردن موڑ کر دیکھا، آنکھوں میں ایک سرد تاثر سا لہرا گیا تھا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ فیملی میں بیوی آتی ہے اور میری کوئی بیوی نہیں ہے، سادہ سے لہجے میں بول کر وہ کوٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بیلا شلساک سی اسے دیکھے گئی۔ گزرا دن وہ رو کر اب تھک چکی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ داراب کے اس وقت کتنے قریب تھی۔ وہ ہوش میں آتی فوراً سے پہلے اس سے الگ ہو گئی اور اپنے بے ترتیب بالوں کی لٹ کان کے پیچھے بری طرح سے نروس ہونے لگے۔ داراب اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی فکر میں وہ اتنا ہلکان تھا کہ ایک بار بھی اس کا اپنے سینے سے لگنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ پانی پیو۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لایا تھا، جب کاؤچ پر بیٹھی بیلا نے خاموشی سے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا، لیکن نظریں وہ اب بھی چرا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہو؟ بیلا کے منہ سے سبکیاں نکلتے دیکھ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیلا نے سر دھیرے سے اثبات میں ہلایا۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھی رہی، جب اسے داراب کی آواز سنائی دی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ہر جگہ ٹھیک تم بھی نہیں تھی۔ اس کی بات پر بیلا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ میرے گھر والوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہمیشہ روڈ رہا ہے، جبکہ تم نے اس ظلم کا ایک حصہ بھی نہیں سہا جو میری بہن نے تمہارے گھر میں رہ کر سہا ہے۔ اس کی بات پر بیلا کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ میں تمہیں اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، میں صرف یہ احساس کروا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط کرنے والے تمہارے بھائی تھے۔ اگر میرے بھائی نے تمہیں طلاق دی تو وہ اس کا حق تھا۔ وہ ایسی عورت کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا تھا جس نے اس کی کردار کشی کی ہو۔ بیلا کو اپنی سانسیں سینے میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بھی کبھی تمہارے ساتھ ناحقی نہیں کی۔ اگر تمہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دیا تو اس میں بھی تمہاری مرضی شامل تھی۔ اسے بیلا کی وہ بات یاد آئی۔ اب ادھر سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اب کو چھوڑ دو۔ یہ الفاظ بظاہر نارمل تھے، لیکن داراب خان کی قسمت میں
آخری کیل اسی جملے کے ذریعے ٹھوک دی گئی تھی۔ وہ بول کر اٹھ کھڑا ہوا، آج بھی میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ تم جب تک نہیں چاہو گی میں تب تک تمہیں اس نگاہ سے دیکھوں گا بھی نہیں۔ بیلا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ فقط رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ تو ہم کو طلاق دے دو، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ داراب جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب اس کی اس بات پر ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی جانب مڑا، اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی در آئی تھی۔ آزاد کر دو ہم کو، وہ کیا بول رہی تھی وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا۔ داراب چند پل کے لیے کچھ بول بھی نہیں سکا تھا۔ تم واقعی طلاق چاہتی ہو؟ وہ بے یقین سا تھا۔ یہ لفظ بھی اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔ کیا اس کی قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا اس پر رحم نہ کرنے کا؟ وہ بے ساختہ سوچ سکا۔ بیلا نے صرف سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ پیچھے بیلا اپنی تمام تر سوچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ موجودہ وقت، ہاں، وہ اس لڑکی کو بیوی کیسے کہہ سکتا تھا جو اسے شوہر ہی نہ مانتی ہو؟ تم اکیلا جائے گا؟ بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، سڑک پر کچھ کرائے کی بیویاں کھڑی ہوتی ہیں، سوچ رہا ہوں ان میں سے اکٹھی 4 لے جاؤں۔ ایک آدھ نے طلاق مانگ لیا تو پیچھے بھی کچھ رہ جائیں گی۔ یہ لگا تھا ٹکا کر۔ بیلا اس کے جواب پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ مورے سو رہی تھی، وہ اٹھیں تو بتا دینا میں کہاں گیا ہوں۔ وہ تیاری مکمل کرتا اسے بول کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کی تیز خوشبو کمرے میں اگلے کتنے ہی گھنٹے تک گردش کرتی رہی تھی۔ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بن کر گیا تھا، کوئی عورت اس سے کرایہ بھی نہ لیتی، ایسے ہی چپک جاتی۔ سوچ کر ہی بیلا کو اپنے اندر بھانبر سے جلتے محسوس ہوئے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کومل نے گل کو کھوکھلے لفظوں میں دلاسا دیا۔ اس وقت اس کی اپنی حالت اس سے ذرا مختلف نہ تھی۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس میں موجود تھیں، جہاں باہر پورچ میں ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس کے رکتے برلاس نیچے اترا اور بالاچ کو گردن سے پکڑ کر سیدھا اندر لایا اور لاتے ہی زرتشم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ اچھل کر خوف زدہ سی ہوتی اپنی ویل چیئر کی پشت سے چپک گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جس سے وہ اس حد تک ڈرتی تھی کہ وہ اگر اس کے خوابوں میں بھی آ جائے تو وہ خوف سے اگلی کتنی ہی راتیں سو نہ سکے۔ لیکن اس کے پیچھے برلاس شاہ کھڑا تھا، جس کی موجودگی اس کے دل کو ایک
الگ ہی مضبوطی دے گئی تھی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو خفا خفا سا کھڑا تھا، لیکن آج اس نے اس کے لیے وہ کیا تھا جو اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بالاج نے ہمت کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ کس کے قدموں میں تھا، وہ جسے اتنے برسوں اپنے قدموں میں گراتے ہوئے آیا تھا، جسے کبھی رتی برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ آج اس سے اوپر تھی، جس کے چہرے کی رونق دھیرے دھیرے واپس آ رہی تھی۔ اس کی وہ خوبصورتی جو بالاج خان کے ظلم و ستم نے ختم کر دی تھی، اب وہ واپس لوٹ کر آ رہی تھی۔ وقت بدلتا ہے اور ایسا بدلتا ہے کہ وقت کے طاقتور فرعونوں کو بنا پانی کے بھی ڈبو دیتا ہے۔ زرتشت نوشیروال کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہنے لگا۔ گل، ہمت کریں۔ کومل نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ہم کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہی گئی بات پر برلاس اور کومل کی آنکھیں بے اختیار پھٹنے لگی۔ دونوں شل-سات سے اس کو دیکھے گئے جو یہاں اسے لایا ہی اس لیے تھا تاکہ اس درندے کے نام سے آزادی دلوا سکیں، لیکن آج اس نے یہ راز بھی کھول دیا تھا۔ وہ تو برسوں پہلے اس کے نام سے آزاد ہو گئی تھی۔ برلاس نے کومل کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو طلاق ہو گئی تھی تو پھر یہاں آنے کا مقصد۔ کومل جھٹ سے زرتشت کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام گئی۔ گل، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ طلاق ہو گئی تھی تو آپ وہاں کس حیثیت سے رہ رہی تھی؟ اس کے ذہن میں زلزلے سے اٹھنے لگے تھے۔ وہ اس بات کا جواب جاننے کے لیے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی۔ تب ہی سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گل، نہیں، پلیز آپ روئیں مت، ہمیں بتائیں۔ اس نے ہم کو طلاق دے کر اپنی رکھیل رکھا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آتی کومل کا دل تڑپا کر رکھ گئی تھی۔ برلاس کا وجود یکدم سے پتھرا سا گیا تھا، ایسے جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر ایک ساتھ آن گرے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرتشت کے قدموں میں پڑے بالاج کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ اس نے اس معصوم کے پر کتنے ظلم کیے تھے۔ وہ ضبط سے جبڑوں کے ساتھ ساتھ مٹھیاں بھی زور سے بھینچ گیا۔ اس کے اندر شدید قسم کے بھاپڑ جلنے لگے تھے۔ کومل نے اٹھ کر زرتشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا اپنا دل اس انکشاف پر بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ اتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا اور کسی نے اسے روکا نہیں۔ کیا اس کا دل نہیں پھٹ گیا، روح نہیں تڑپی؟ اتنا بڑا گناہ سر انجام دیتے ہوئے
اب اس لیے خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کومل کے ساتھ لگی چیخ پڑی تھی، اس کی دل خراش چیخ پر برلاس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ان بھوری آنکھوں سے گرم لاوا خاموشی سے بہہ نکلا۔ اصل آسمان تو تب گرا جب زرتشم کا ہاتھ دو مضبوط ہاتھوں نے تھاما۔ اس نے دھیرے سے اس ہاتھ کی سیدھ میں اوپر دیکھا جہاں سامنے کھڑے ڈاکٹر برہان ورک کو دیکھ اس کا دل دھک سے رک گیا تھا۔ سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔